نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ تین قسم کے گناہ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن میں حد مقرر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حد لگا دی گئی۔ ایک وہ جن میں کفارہ لازم آتا ہے، اور تیسرے وہ جن میں نہ حد مقرر ہے نہ کفارہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی حد اور سزا وہاں مقرر فرمائی ہے جہاں مال کا بچاؤ ناممکن ہو۔ مثلا چور سے مال کا بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہے۔ چور مخفی طریقے سے مال چراتا ہے، نقب لگا کر مال لے جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے چوری کے فساد کا قتل کا درجہ نہیں دیا، یعنی چوری کرنے پر یہ نہیں اللہ نے حد لگا دی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں گناہوں کے ساتھ، وہ عین حکمت پر مبنی ہیں اور بڑی دیکھ بھال کے رکھی گئی ہیں کہ کس کی کیا سزا ہو۔ اب چوری پر صرف ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی ہے، اسے قتل کرنے یا رجم کرنے کی سزا نہیں ہے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ فساد صرف کوڑے مارنے سے بھی دفع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص عادی ہوتا ہے چوری کا، اور اسی لیے ہاتھ کاٹنے کی بھی جو سزا ہے اس کی شرائط ہیں۔ وہ ہر چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹ جائے گا، بلکہ اس کے آداب ہیں، شرائط ہے کہ کتنی چوری ہو، پھر وہ حاکم کے پاس جائے گا، پھر حاکم اس معاملے کو دیکھے گا اور پھر جا کے وہ سزا نافذ ہوگی۔ اب اسی چوری کے مفاسد کو دور کرنے کے لیے بہتر شکل یہی ہے کہ اس کا عضو وہ کاٹا جائے جس کے ذریعے سے وہ جرم کا بار بار ارتکاب کرتا ہے۔ کفارے کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے غلام آزاد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور روزے رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں گناہ کی انواع ہیں، اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر ایک وہ جن میں حد قائم کی گئی ہے۔ حد کیا ہوتا ہے؟ وہ سزا جو اللہ نے خود رکھی ہے۔ مثلا چور کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ کسی عدالت نے نہیں کہا، یہ کسی ملک کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ زنا کی سزا رجم رکھی گئی ہے یا کوڑے رکھے گئے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی شخص کسی بھی ملک میں رہتا ہو، وہ اس جرم کی اس سزا کو ہی فالو کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ہمارے ملک میں تو زنا ہوا تھا اس لیے ہم اس کو عمر قید دے دیتے ہیں یا ہم اس کو پھانسی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو حد اللہ نے قائم کر دی ہے اس کو ایز اٹ از ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جرم نہیں ختم ہوتا۔ اب جن جرائم کی حد مقرر کی گئی ہے ان میں کفارہ نہیں رکھا، بلکہ حد ہی کو کافی کہا گیا ہے۔ نمبر دو وہ جن میں حد مقرر نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف کفارہ شریعت نے بتایا ہے۔ مثلا قسم توڑ دینا، اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری کی گئی، صرف کفارہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ گناہوں کی تیسری قسم جن میں شریعت نے نہ حد قائم کی ہے نہ کفارہ کیا ہے۔ اس قسم کے جرائم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا محرک کوئی امر طبعی ہے، مثلا کوئی غلیظ چیز کھا لینا، پیشاب پی لینا، یا کوئی ایسی چیزیں جو ہیں۔ اب اس کے اوپر نہ قتل ہے کہ رکھا گیا، نہ قتل کی سزا رکھی گئی ہے، نہ کفارے رکھے گئے ہیں۔ دوسری وہ جن کی خرابیاں ان خرابیوں اور گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں کہ جن میں حد مقرر ہوتی ہے۔ مثلا کسی عورت کی طرف دیکھ لینا، اس کا بوسہ لے لینا، اس سے بات چیت کر لینا، ہے برائی، ہے غلط چیز ہے، لیکن اس کی شدت وہ نہیں رکھی گئی جو زنا کی رکھی گئی ہے۔ شارع نے یعنی شریعت بنانے والے نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ہر دو قسم کے جرائم میں نہ حد مقرر فرمائی ہے نہ کفارہ ہے۔ پھر اسی طرح ذیل کے تین قسم کے جرائم میں شریعت نے کفارہ رکھا ہے۔ ایک وہ جرم جو اصل میں جرم نہیں تھا بلکہ وہ مباح کام تھا، یعنی جائز کام تھا، لیکن کسی مخصوص حالت میں شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ اس حالت میں جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، اس فعل کا ارتکاب کر لیا گیا۔ مثلاً بیوی سے ہم بستری کرنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن اگر وہ احرام کی حالت میں یا روزے کی حالت میں ہو تو پھر اس پر کفارہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری قسم کفارے کی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانے اور وہ کوئی قسم کھا لے، یا اللہ تعالیٰ کی نے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا اور پھر کسی نہج اور کسی ضرورت سے اس کو خود حلال گردان لے، تو حلال کرنے کے لیے کفارہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب آپ قسم توڑیں گے جو اللہ کا نام لے کے کی جاتی ہے یا نظر مانیں گے، تو اگر نہیں ادا کر سکے تو اس صورت میں کفارہ ہے۔ تیسری قسم کا کفارہ وہ ہے جو کسی نقصان کی بحالی کے لیے لازم آتا ہے۔ مثلا قتل خطا ہے،
کہ کسی کو غلطی سے قتل کر دیا گیا، بائی چانس وہ قتل ہو گیا، اب یہاں کوئی گناہ اور جرم نہیں ہوا بلکہ ایک غلطی ہوئی ہے جس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے پہلی قسم کا کفارہ جو ہے وہ ایک تنبیہ ہے، دوسری قسم کا کفارہ اپنے گرہ کھولنے کے لیے ہے، جیسے قسم سے نکلنے کے لیے کہ جو آپ نے نظر مان لی تھی اس سے نکلنے کے لیے ہے۔ عقوبات قدریہ کی ذیلی اقسام ہیں، یعنی کہ عقوبات قدریہ کیا ہیں؟ جو قدرت کی طرف سے آپ کو سزا ملتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ سزا آپ کے اوپر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ عقوبات قدریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عقوبت سزا دل کی، اور یہ نفوس انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہے، یعنی سزا یہ بھی ہوتی ہے، یہ جو کہ دلی کیفیات ہیں۔ دوسری عقوبت ابدان اور اموال ہے، جو سزا قلوب کے لیے ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت غم اور علم کی شکل میں ہے جس کی ضرب دل پر پڑتی ہے، دوسری وہ جس سے وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات اور اصلاح وابستہ ہے، اور یہ مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس جگہ اس کی ازداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سزا ہے کہ انسان کو رنج و علم آ کے گھیر لیں، یہ بھی سزا ہے کہ انسان کے اندر سے احساس ہی مر جائے کسی بھی طرح کا۔ مثلا آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن وہ مادہ ہی ختم ہو جائے جو انسان کو نماز کی طرف لے کر آتا ہے۔ مثلا غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اللہ سے ڈر ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو واپس لاتی ہیں، تو جب وہ ختم ہو جائے دل سے تو آپ خالی ہو جاتے ہیں۔ اب ان دو قسم کی سزاؤں میں سے سخت ترین سزا قلب کی سزا ہے، اور قلب کی عقوبت یا سزا ابدان کی اصل جڑ ہے، یعنی جب آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، فرسٹریشن میں چلا جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں آج کل کیوں اتنی پریشان رہتی ہوں، میرا دل بے سکون رہتا ہے، بڑا گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، جاب بھی ہے، اچھا کھاتے بھی ہیں، سب طرف خیریت بھی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن دل ہے کہ ایک عجیب سے شکنجے میں ہے، گھٹن میں ہے، غم سا محسوس کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے سارے جسم کی رونق، توانائی اور ساری زندگی کی شادابی سب ختم ہو جاتی ہے، ارد گرد جو مرضی ہو آپ کا کوئی دل نہیں لگتا۔ اسی طرح جسم کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں کہ آپ ایک نڈھال ہو جاتے ہیں، کمرہ بند کر کے بس کونے میں پڑ جاتے ہیں، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، دل چاہتا بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ لوں، چلی جاؤں، لیکن ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں آغاز کہاں سے ہوا؟ دل کی سزا سے ہوا۔ جب نفس انسانی جسم سے جدا ہوتا ہے تو سزا کا تعلق اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کی موت آتی ہے اور یہ جدا ہوتے ہیں آپس میں، روح اور وہ، تو یہ عقوبت اور سختی کے ساتھ سامنے آتی ہے جسے عذاب قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس وقت عذاب قلب کو برزخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذاب ابدان کو اس دنیا میں نسبت ہوتی ہے، یعنی جیسے جب آپ کا دل پریشان ہو تو ساری آپ کے بدن پہ اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جو عذاب قبر ہوگا وہ بھی انسان کی جو کیفیات ہیں وہ ایک شدت اختیار کر جائیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں سزاؤں میں سے جو قیامت کی سزائیں بھی ہیں، اللہ محفوظ رکھے سب کو، ان میں سے یہ بھی آتا ہے کہ ان کو ندامت کی سزا، یعنی وہ بھی ایک اضافہ ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ آگ اور جہنم، لیکن اس کے اندر ندامت، پھر رسوائی، پھر حسرت، یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ دلی کیفیات ہے نا۔ حسرت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، کوئی دکھائی نہیں جا سکتی۔ ندامت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، دکھائی نہیں جا سکتی۔ اب یہ سب چیزیں بھی ایڈ اپ ہو کے یہی قلبی واردات، یہی قلبی سزائیں جب قیامت میں ہوں گی تو انسان کے لیے عذاب پر عذاب پر عذاب ہو جائے گا، ملٹی پلائی ہو جائے گا وہ۔ پھر عقوبات بدن کی سزائیں، اس کی دو اقسام ہیں، ایک شر نفس ہے اور ایک شر اعمال سیئہ سے پناہ مانگنے کی کیا شکل ہے۔ بدنی عقوبت یا سزا کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان کو دنیا میں ملتی ہے وہ سزا، اور ایک آخرت میں ہے۔ عقوبات یا سزاؤں کی شدت اور کمی دوامی طور پر ہونا یا غیر دوامی ہونا، یعنی کچھ سزائیں دائمی ہوتی ہیں اور کچھ سزائیں وقتی ہوتی ہیں، پھر وہ کس شدت کی ہوں گی، کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی، اس کا اعتبار انسان کے گناہوں کے فساد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا گناہ، جتنا اس کا فساد پھیلے گا، جہاں تک جائے گا، وہاں تک اس کی سزا کا بھی عذاب جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوگا۔ اعمال سیئہ یعنی برے اعمال کی بنیاد، لیکن تمام برے اعمال کی اصل
شر نفس ہے، انسان کے نفس کا شر اس سے برے کام کرواتا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہمیشہ پناہ مانگی ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمارے دشمن لوگ ہیں جو ہمیں بہکاتے ہیں، معاشرہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، حالانکہ کبھی ہم اس کی طرف نہیں آتے کہ میرے اندر جو نفس کے اندر جو برائیاں ہیں، یا میں جتنی جلدی بہک جاتی ہوں، چاہے شیطان کے کہے پر ہو یا لوگوں کے کہے پر ہو یا پیئر پریشر ہو یا معاشرے کو دیکھ کے کر رہی ہوں، جس بھی وجہ سے ہے، لیکن اس برائی کو قبول کرنے والا کون ہے؟ میرا نفس، میرا دل ہے، جو فوراً اس بات کو قبول کرتا ہے، اور حالانکہ اس کے سامنے بھلائی بھی ہوتی ہے لیکن وہ برائی کو قبول کر کے فوراً اس کام کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر ہم لاکھ دوسروں کو الزام دیں کہ میں نے تو فلاں کے کہے پہ کیا تھا یا ایسے ہوا تھا، لیکن اصل ایکسیپٹنس انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو دونوں چیزیں ودیت کی ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ جو جس کی زیادہ پریکٹس کرتا ہے وہ اس میں آگے نکل جاتا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے فلاح کی پریکٹس کی تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اس نے تزکیہ کر لیا نفس کا، چھانٹی کر لی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور جس نے اس کو دبا دیا اور اپنی خواہشات نفس کو غالب کر لیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی خیر نیچے چلی جاتی ہے، اس کا شر اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ پریکٹس اس کو زیادہ کر رہا تھا۔ تو اعمال سیئہ یعنی برے اعمال کی اصل جو ہے وہ انسان کے نفس کا شر ہے۔ پھر اسی طرح سیئات اعمال بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کی عقوبات بھی ہوتی ہیں، دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ برے اعمال سے بھی بچائے، اور پھر برے اعمال کی جو عقوبت ہوتی ہے، یعنی اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وبال انسان کی زندگی میں آتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ کیونکہ انسان جب اعمال کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی جو وبال ہے اسے زندگی میں دیکھنا نہ پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی فوری طور پر اور کبھی بہت سال بعد اور کبھی قیامت میں وہ دیکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اہل ایمان کے لیے ملائکہ فرشتوں کی یہ دعا جو ہے کہ اے اللہ انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا تو اس پر تو نے رحمت کر دی۔ گویا کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان نیک لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو برائیوں سے محفوظ فرما۔ اور اس طرح سے سورہ مومن میں آتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور یہی بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو نیکی کے راستے پر آتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اس سٹرگل میں برکت دیتے ہوئے ان کو جما دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے طریقے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیئات برائیوں سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا کر دے کہ بندہ برائیوں اور گناہوں سے بچا رہے، اس کی توفیق سے ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ کے سوا کہیں سے نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم سب مسلمہ طور پہ جانتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی چاہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہم نہیں بن رہے ہوتے حتیٰ کہ اللہ کی توفیق نہ مانگ لیں جب تک۔ کیونکہ آپ قرآن بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن کبھی نہ سمجھیں کہ ہم نیک بن گئے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا نیکی ضرور ہے، لیکن اس کے بعد اگر اعمال نہ بدلے تو وہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اسی طرح توفیق الہی کی وجہ سے گناہ اور برائیوں کا سرے سے ارتکاب ہی نہ ہو سکے، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ برائیوں کی جزا اور سزا سے اللہ محفوظ کر دے، اس کی رحمت، فضل، کرم سے وہ چیزیں اللہ درگزر کرے اور ہم معافی مانگے اور ہمیں اس کا وبال نہ دیکھنا پڑے۔ مثلاً تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے والدین سے ساتھ کیا ہوا سلوک جس کو انسان کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا سے چلا جائے جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے۔ اب اس میں اگر ایک شخص نے برائیاں کی، ایک وقت وہ تھا کہ وہ والدین کے آگے بولتا بھی تھا، جواب دیتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، ان کا حق نہیں دیتا تھا، یا کسی اور کا بھی انسانوں میں سے کسی اور کا حق نہیں دیتا تھا، کسی بھی طرح سے بھی کوئی ظلم ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے استغفار، اس کی توبہ، اس کی ندامت کی وجہ سے اس سے وہ ہٹا لیں، اس کا جو وبال تھا یا جو بندے کا حق تھا وہ ہٹا لیا جائے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ نہ ہٹے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ جب تک کہ وہ اس کا حق ادا نہ کر دے،
یعنی مثلا کسی کی زمین غصب کی تھی تو اب صرف استغفار کی تسبیح کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا حق اس کو واپس نہ کیا جائے. پھر اسی طرح سے والدین کے ساتھ اگر کوئی برائی کر لی تھی تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یا اگر فوت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے استغفار کی جائے، صدقہ کیا جائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا جائے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لے اور وہ بچ جائے سزا سے. اب وسعت رحمت، اللہ کی وسعت رحمت میں یہ تمام امور داخل ہیں کہ اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا. مومن کو جو اس سے محبت کرے عذاب و تکلیف نہیں دے گا، لیکن شرائط ہے کیونکہ وہ واسع و رحمہ ہے. اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بجز شقی اور بدنصیب کے کوئی بھی شخص اس کی رحمت سے باہر نہیں جاتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتا کہ اس کی اسی وسیع تر رحمت سے محروم رہے جو ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے. یعنی ایسے کام کرنا جو اس کی رحمت کو دور کرتے ہوں. مثلا گھر میں کتا اور تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب یہاں رحمت کے فرشتے آنے کا جو در تھا وہ ہم نے خود اپنے اعمال سے بند کر لیا ہے. پھر اسی طرح وہ اعمال کرنا جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتے ہیں، یعنی بھلائی کرنا، نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بر الوالدین کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ رحمت کو لانے کا ذریعہ. اور یہ سوچیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، آزادی ہے ہمیں ہر طرح کی عبادت کی، اطاعت کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن 99% اللہ کی رحمت ہوگی جو مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، ایمان لانے والوں کے ساتھ ہوگی. اگر 99 نمبر اس دن اللہ کی طرف سے تھے اور 1 نمبر لانا تھا، اور اگر کوئی شخص 1 نمبر نہ لا سکا اس دن اتنے سارے مواقع کے باوجود، تو سوچے اس دن کی حسرت کیا ہوگی. تو اس لیے اللہ کی رحمت پانے والے اعمال جان بوجھ کے ایسے کیے جائیں، شعوری نیکیاں ایسے کی جائیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے اور ہم اس لعنت سے بچ سکیں، اس شیطان کے وسوسوں اور گناہوں کے وبال سے بچ سکیں جو خود ہم نے اپنے لیے کیے ہوئے ہیں، سزاوار جس کے ہم ہیں، اور ہمیں توبہ استغفار جس پر بنتی ہے. پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت جوش مارتی ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. واللہ یحب التوابین، اللہ محبوب رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اور تواب کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والا. یہ اس بات کا بھی جواب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر دفعہ گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتی ہوں، پھر میں توبہ کرنا چھوڑ دیتی ہوں، کہ اب کیا فائدہ ہے، اتنی دفعہ کر لی. تواب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار اللہ سے کہنے والا. اور صرف اس میں توبہ نہ کریں بلکہ اللہ سے مدد مانگیں، توفیق مانگیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں آئندہ اس رستے پہ نہ جا سکوں. اب اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما، اور تیری راہ پر چلنے والوں کی، تیری اتباع کرنے والوں کی مغفرت فرما، تیری تعریف اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، اور ان کو عذاب جہنم سے بچا لے. گویا کہ نیکی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی ساری مدد آتی ہے اور اتنی دعائیں آپ کو ملتی ہیں. اسی طرح دخول جنت کے اسباب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لیکن اس کا وعدہ اسباب اور ذرائع سے وابستہ ہے. یہ بات بھی لکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے نا. اللہ کب غفور الرحیم ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور کب وہ شدید العقاب ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے ان دونوں مواقع کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. چنانچہ فرشتوں کی دعا بھی ان کو جنت میں داخل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دائرہ رحمت میں داخل کر لیا ہے، ان کو رحمت کا مستحق گردانا، ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی. یہ توفیق مل جانا بھی سبب ہے. اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیا کہ وہ ان کے حق میں جنت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اس دعا کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست غالب اور بڑا حکمت والا ہے. یعنی ان تمام امور اور بھلائیوں کا مصدر، منبع، سرچشمہ، سبب اول اور منتہا مبدع صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام چیزیں تیرے کمال قدرت، کمال علم ہی کے کرشمے ہیں، کیونکہ عزت اور غلبہ کمال قدرت اللہ ہی کا ہے. اور حکمت کمال اور حکمت کمال علم کا نام ہے. یعنی کیا کہیں گے آپ کی بس اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے نہ کرے. تو حکمت کیا ہے؟ کمال علم کا نام ہے. اور انہی دو صنعتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور قدرت سے جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. حکم بھی فرماتا ہے کسی چیز کے ہونے کا اور روک بھی دیتا ہے.
اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ یہ سب اس کے کمال علم کی وجہ سے ہے۔ غرض معاصی اور گناہ کسی حال میں بھی عقوبت اور سزا سے خالی نہیں ہوتے ہیں، یہ بات تو جان لیں اچھی طرح۔ اس لیے چھوٹا ہے، بڑا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، کوئی بھی ہے، اس کی توبہ کروا کے اپنے آپ کو نجات دلانا لازم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بندے اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ اس طرح غفلت میں پڑے ہیں کہ ان کو ان سزاؤں کا شعور اور احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی، دنیا کی مشغولیات میں ایسے مست ہیں اور ان کی عقلیں، فکریں ایسی بے حس ہو چکی ہیں کہ بندے کچھ ایسے غافل ہیں کہ اپنی مصائب تک کا ان کو احساس نہیں ہے کہ آخر مجھ پہ یہ مصیبت آئی کیوں ہے، یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ توبہ اس وقت کر لیں۔ اسی طرح نے اس کا شعور اور احساس ان کو اس وقت ہوگا کہ جب ان کی سزاؤں کا وقت آ چکا ہوگا۔ پھر نیز بعض اوقات معاصی اور گناہوں کا ضرر کا ظہور، یعنی بعض دفعہ معاصی اور گناہوں کا جو عذاب ہے یا اس کی جو سزا ہے یا اس کا جو سختی ہے، اس کا ظہور فوراً گناہوں کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ ادھر آپ نے بات کی، ادھر بڑا بول منہ سے نکلا، ادھر اپنے سامنے آ گیا۔ کبھی ایک طویل مدت کے بعد ہوتا ہے، کبھی تھوڑی مدت کے بعد ہوتا ہے۔ جس طرح کے امراض جسم، جیسے ہمارے جسم میں کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسباب اور قوت ضعف کی وجہ سے کچھ جلدی امراض ظاہر ہو جاتے ہیں، مثلا کچھ لوگ کھٹا ذرا سا کھائیں تو گلا خراب ہو کے فوراً نتیجہ سامنے آتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اثرات آپ کے جسم پہ نیگیٹو ہوتے ہیں کچھ غذاؤں کے، لیکن وہ پھر طویل عرصے کے بعد عمر کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جو جنک کھاتے رہے تھے اس کا پھر بڑھاپے میں جا کے پتہ چلا کہ اس کے اثرات کیا تھے۔ تو جس طرح انسان کے جسم پہ اس کے امراض کبھی جلد ظاہر ہوتے ہیں، کبھی بدیر ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے گناہ بھی کبھی جلد اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کبھی بدیر ہوتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر بہت سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں آئی، کوئی رزق نہیں رکا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو سمجھ لیتا ہے کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ اپنے کام کرتے چلے جاتے ہیں، اب بتدریج اپنا اثر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح اپنا کام جاری کرتے ہیں جس طرح زہر اور نقصان دینے والی چیزیں اپنا کام آہستہ آہستہ کرتی ہیں۔ اگر انسان زہر اور ضرر رساں اشیاء کا تدارک نہ کرے اور اسے مناسب دوا سے ٹھیک نہ کرے، پرہیز نہ کرے، تو صحت کی امید جاتی رہتی ہے اور آخر کار انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی کچھ عرصے تک تو آپ برداشت کریں گے، اس کے بعد مختلف بیماریوں کی شکل میں یا مختلف اس کے اثرات انسان پر عمر کے لحاظ سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب پھر پلٹنے کا کوئی موقع رہ جاتا ہے جس کو کینسر ڈائیگنوز ہو چکا ہو کہ اب وہ اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا اپنا ویسے کر لے؟ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ وقت اتنا گزر جاتا ہے انسان کا کہ وہ ہلاکت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ دل پر گناہ کے اثرات۔ معاصی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، قلوب مختلف قسم کے بوجھل پردوں میں دب جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل اور آنکھیں معکوس ہو جاتی ہیں، یعنی بالکل پلٹ جاتی ہیں۔ معاصی اور گناہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ذکر سے قلب غافل کر دیا جاتا ہے۔ گناہ بندے کو خود اپنی جان سے غافل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار کے قلب کی صفائی ترک کر دیتا ہے۔ گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کرتا ہے، قلوب کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں، دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پاتے ہیں، دلوں کو غلط راہ پر لگاتے ہیں، اور دل ہمیشہ کے لیے مقلوب اور معکوس ہو کر، اندھے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب یہ سوچیں ذرا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا آج کے دور میں، کتنا ڈپریشن ہے، کتنا ڈپریشن ہے، ایک نئی بیماری جیسے ایجاد ہو گئی ہو کہ ہر چھوٹے بڑے کو ڈپریشن ہے، مالدار کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، اولاد والوں کو بھی ہے، بغیر اولاد والوں کو بھی ہے، ہر ایک کو ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے گناہوں کا وبال جو کسی میڈیکل میں نہیں آتا۔ پھر ہم جتنے ٹیسٹ کرا لیں، ہم کہتے ہیں سارے ٹیسٹ بالکل کلیئر آ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا۔ پھر قلوب کی اقسام۔ امام احمد نے سیدنا حذیفہ بن ابن الیمان امام احمد نے سیدنا حذیفہ بن ابن الیمان سے روایت کیا ہے کہ قلوب 4 قسم کے ہیں۔ قلب اجرد، بے داغ، جس کے اندر چراغ کی روشنی ہے، یہ مومن کا قلب ہے۔
قلب اغلف جس پر پردے پڑے ہیں یہ کافر کا دل ہے، قلب منکوس ہے سرنگوں یہ منافق کا دل ہے، وہ قلب جس میں ایمان و نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دونوں میں سے غالب آتا ہے۔ پھر دوسرا، گناہوں کی وجہ سے انسان کو اطاعت الہی اور اللہ کی عبادت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اطاعت اور عبادت سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے، یعنی اور کام یاد آتے جائیں گے، یعنی بہانہ تو بن جاتا ہے نا دوری کا، ذکر سے، عبادت سے، نماز سے، وہ ذرا میں تھوڑا سا سو لوں، اچھا ذرا پہلے یہ کام کر لوں، اچھا میں ذرا بچے دیکھ لوں، اچھا ذرا سا یہ کر کے نا پھر کرتی ہوں، کرتے 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 دور 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 ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ احساس ہی مر جاتا ہے۔ گناہ قلب کو بہرا کر دیتے ہیں اور وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا، گونگا بنا دیتا ہے، حق سے، زبان سے حق بات نکل ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ اتنا گونگا بہرا انسان ہو جاتا ہے۔ مائک آف کر دیں گے نبیلہ، مائک آف کر دیجیے۔ گناہ قلب کو بہرا کر دیتے ہیں اور وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا، گونگا بنا دیتا ہے، زبان سے حق بات نہیں نکلتی۔ اور یہ آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کے بعد بھی مسئلہ بعض دفعہ حل نہیں ہوتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کسی کو بھلائی خیر کیسے بتاؤں، میں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں لیکن میری زبان نہیں کھلتی کہ میں اسے یہ کہہ سکوں کہ یہ غلط ہے۔ اندھا بنا دیتا ہے، حق بات دیکھ ہی نہیں سکتا وہ، یعنی ایسے خواہشات کے پردے پڑتے ہیں کہ کوئی حدیث میں سنا دے تو اثر نہیں ہوتا۔ قلب اور حق کے درمیان با اعتبار سماعت، بینائی اور کلام کے درمیان میں وہ فاصلہ اور دوری آ جاتا ہے جو بہرے کو آواز سے، اندھے کو رنگ سے اور گونگے کو بات چیت کرنے سے دور کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے جو لوگ فزیکلی بہرے ہوتے ہیں ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، تو اس کو باقی ساری دنیا کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، عقل سمجھ سب ہے اس کے پاس، لیکن کیا ہے وہ دین کو آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا نقصان ہے، نہ کانوں سے بتانے کے بعد اسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ بات کہ حقیقتاً بہرا، گونگا، اندھا ہونا، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یعنی بظاہر تو اس کے سب اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیسے اندھا ہوتا ہے؟ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ حج میں آتا ہے کہ بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو گویا وہ سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن دل ہے کہ فیصلہ نہیں کر پاتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اتنی خواہشات غالب آتی ہیں کہ ہر دفعہ اسی گناہ میں جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے، برائیاں بھی دیکھتے ہیں لیکن وہاں سے نجات نہیں ملتی ہے کیونکہ دل اندھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پورا کا پورا اندھا حقیقتاً وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو، کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کے مقابلے میں گویا آنکھوں والا ہے۔ بعضوں کی صرف آنکھیں نہیں ہوتی لیکن وہ سارے دنیا کے کام کرتے ہیں، بڑی بڑے پڑھائی لکھائی کام ہر چیز کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی عدم بصارت کی قوت کے سامنے آنکھ کی حسی بصارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے، یعنی اصل نابینا وہ ہے جس کا دل کام نہیں کرتا، جس کے اندر کوئی حق نہیں جاتا، جس کے اندر نصیحت کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی سزاؤں میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ دل کو اندھا، بہرا، گونگا بنا دیتے ہیں، اور یہ کہ معاصی قلب کو دھسا دیتے ہیں، جس طرح مکان ساز و سامان سمیت زمین میں کبھی دھس جاتا ہے جب آفات آتی ہیں، معاصی دل کو اسفل السافلین تک دھسا کر لے جاتے ہیں اور اس کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا انسان کو۔ قلب کے دھسنے کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات، نجاسات، رذائل، بد اخلاقی، بے حیائی کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ آپ نے دیکھو گا نا جو یہ جادو ٹونے کرتے ہیں، سفلی عمل کرتے ہیں اور قرآن کو الٹا لکھنا ہے، پھر خون سے لکھنا ہے اور نجاست سے عمل کرتے ہیں، جس طرح اب یہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے مارا مارا جاتا ہے۔ اسی طرح بے حیائیوں میں ساری ساری رات گزارنا، بد اخلاقیوں کے اندر بیٹھے رہنا، پھر جس طرح کہ وہ قلب جسے اللہ رفت دیتا ہے اور مقرب بارگاہ بناتا ہے، شب و روز خیر و بھلائی، عالی بلند امور، عالی بلند اعمال، اخلاق اور اقوال کے گرد گھوما کرتا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ جس کے دل کو ہدایت دیتا ہے وہ ہر نیکی میں خوش ہوتا ہے، اس طرف راغب ہوتا ہے، اسے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، کام بھی نہیں کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو اپوزٹ دل ہے اس کا، وہ کیا کرتا ہے؟ ساری ساری رات نجاسات میں، بے حیائیوں میں گزارتا ہے۔
پھر اسی طرح معاصی دل کو مسخ کر دیتے ہیں، جس طرح صورتیں مسخ ہوا کرتی ہیں نا، قلوب بھی مسخ ہوتے ہیں۔ انسانی قلب حیوانی قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اخلاق، اعمال، افعال، طبیعت کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے ویسے ہی انسان اعمال کرنے لگتا ہے۔ آج آپ جب یہ نعوذ باللہ یہ خبریں سنتے ہیں کہ بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، خاتون اچھی بلی بچوں والی ہے، شادی شدہ ہے، شریف ہے، اپنے گھر جا رہی ہے اور کوئی اسے لوٹ لیتا ہے اس کی عزت کو، تو انسان کی عقل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حیوان ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ حیوان بھی آپ دیکھیں کسی دوسرے کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، حیوانوں میں بھی نہیں ہے، آداب ہے وہاں پر بھی، ایک کچھ شرائط ہے ان کی بھی، لیکن یہ تو حیوانیت سے بھی نیچے درجے کی باتیں ہیں جو آج آپ اپنے معاشرے میں جیسے جرائم دیکھ رہے ہیں، جیسی آپ بد اخلاقیاں دیکھ رہے ہیں، تو یہ صرف دین نہیں، انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہے۔ تو یہ بات آ رہی ہے کہ جب دل اندھے ہوتے ہیں اور اس سے بہرا ہوتے ہیں تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہ جاتی، وہ نیچے گہرائیاں اسفل السافلین، یعنی گہرائیوں کی بھی گہرائیاں نیچے چلی جاتی ہیں۔ کتنے ہی قلوب مسخ ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر تک نہیں ہے، کتنے ہی مسخ ہو گئے، کتنے دھس گئے، کتنے ہی عوام کی تعریف اور توصیف کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ یعنی لوگ تعریفیں کرتے تھے تو سمجھتے تھے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، کوئی بے حیائی کرتا ہے، بے حیائی کا لباس پہنتا ہے، جتنا زیادہ ننگا ہو کے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کی واہ واہ داد لائکس آ کے کس کیا ہوتا ہے اس میں آ کے دھس جاتا ہے بندہ کہ شاید ہمیں لوگ واقعی پسند کر رہے ہیں، اور اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی پردہ داری نے ان کو اور دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جو بات ہے اسے پردہ رکھا ہوا ہے کہ اصل ان کے مقام کیا ہے، لیکن لوگوں کی تعریفیں لائکس نے انسان کو اور یہ ہم سب کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایک نہیں ہے، اس کے اندر سب کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اب حال یہ ہو گیا کہ پہلے لڑکیوں کی کیا ایک عزت ہوتی تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں ہوتا تھا کسی کی بچی کو اور پردے میں ہوا کرتی تھی۔ آج یہ حال ہے کہ اچھے اچھے پردے دار لوگ بھی، شرافت کے اعلیٰ معیار والے لوگ بھی، ان کی تصویریں آپ فیس بک پہ دیکھیں تو لڑکیاں سرعام چوک میں ہیں ان کی تصویریں۔ کیوں ہیں؟ آج بیٹی کو سرعام یوں چوک پہ دیکھنا کسی کے لیے معیوب نہیں رہ گیا ہے۔ اور کتنے ہی انعام الہی اور استدراج کے امتحانات میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کتنے لوگوں کو انعام مل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی تو استدراج کر رہا ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ ان کے برے انجام کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن وہ اس دھوکے میں ہیں۔ دیکھو نا ہمارے پاس کتنی نعمتیں، اللہ ہم سے خوش ہوگا تو نعمتیں دی ہیں نا، اس دھوکے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام امور من جانب اللہ سزائیں ہیں، ذلت ہے، اہانت ہے، کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ ہم ان کو بیٹوں اور مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کو اور سے اور ان کی سزا میں اضافہ کریں، تاکہ ان کو اور آزمائیں۔ اور بس لیکن افسوس جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، یعنی دھوکہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا مکر ہے یہ، کیونکہ اللہ کا مکر کیا ہوتی ہے؟ تدبیر کو کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی تدبیر کرتا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ۔ ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے، یعنی جو دین کا مذاق اڑاتا ہے ان کا یہ انجام ہے۔ اور حق سے ٹیڑھا چلنے والوں کو اللہ بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ خود نہ چاہے۔ اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ آپ عطا کرنے والے ہیں، میرے دل کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ یہ ایک سزاؤں میں سے بڑی سزا ہے۔ پھر قلب الٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے، شر، فساد، تباہی، بربادی کے سامان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، اللہ کی راگزا سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑی نیکی کے کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے گویا کہ بالکل معاملہ ایسا الٹ جاتا ہے کہ فساد کرنے والے جو دنیا میں آپ بڑے بڑے ملکوں میں دیکھ لیں، آپ جو ملک بھی فساد کر رہے ہیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں۔ اسی طرح معاصی گناہ دنیا میں اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اس دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔
صرف یہی نہیں کہ دنیا میں یہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتے یا اللہ کے دیکھے کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اس کے باوجود وہ بے حیا ہو کے وہی برائیاں کرتے ہیں، بلکہ اس یہ تو تھوڑا حجاب ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں آ رہے، اس دن تو بالکل ہی محروم ہو جائیں گے۔ معاصی بندوں کی اس مسافت کی راہ میں سد راہ بن جاتے ہیں جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان ہے، بندوں کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اصلاح اور فساد کی چیزوں میں تاکہ وہ غور کر سکے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس طرح بندہ شقی اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جس نے میری یاد اور ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کیا یعنی روگردانی کی تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں بھی تنگی ہوگی، یعنی گھر بار ہے، بچے ہیں، لیکن دل نہیں ہے، بس دل پریشان رہتا ہے، تنگ رہتا ہے، کبھی کس کی طرف سے تنگی، کبھی کہیں سے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن اندھا اٹھایا جانا، کیونکہ وہ اللہ کے دین سے اندھا بنا ہوا تھا۔ اسی طرح سورہ نحل میں آتا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کروائیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال صالحہ کا ان کو بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو گویا کہ دین پر عمل کرنا انسان کی دنیا کا مارا جانا نہیں ہے، یا انجوائمنٹ کا مارا جانا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی نعمتیں دیتا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کو اللہ ہی کے راستے میں استعمال کر کے اس کے لیے آخرت کما لیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، مال و دولت حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن انہوں نے کہاں خرچ کیا اور ہم کہاں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آتا ہے، کسی بزرگ کا قول ہے کہ بے شک دنیا میں ایک جنت ہے، اور وہ ویسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی۔ جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل ہوا وہ آخرت کی اس جنت میں داخل ہوا، اور جو آدمی دنیا کی اس جنت سے محروم ہوا وہ آخرت کی جنت سے محروم ہوا۔ اور اسی لیے وہ کیا ہے، شاید میرے خیال ہے ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ اصل انسان کی جنت اس کے دل میں ہوتی ہے، یعنی چاہے جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے دل کے اندر جو جنت ہے، میرے اندر جو اطمینان ہے، جو وہ ہے، اگر ان قلعے والوں کو پتہ چل جائے تو مجھ سے یہ لوٹنے کے لیے شاید دوڑ پڑیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں، اور اللہ کے اس فرمان سے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ تو اس طرح یہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ یوم معاد یعنی لوٹنا قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ نیک لوگ ہر سہ عالم یعنی ہر جگہ پر ہی اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو تو اللہ کی رضامندی سے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ حشر ہو، ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں ہی رکھی ہیں۔ اسی طرح قلب سلیم ہے، یہ وہ قلب ہے جو شرک سے اور ہر طرح کے دھوکے سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، طمع سے، غرور سے، حب دنیا سے، ان سب چیزوں سے سالم ہو اور محفوظ ہو۔ ایسا قلب ہر آفت، ہر مصیبت، ہر ابتلا سے محفوظ ہے، اللہ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے، اللہ کی خبروں کے خلاف شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہے، یعنی اللہ کی بات میں سے کوئی شک شبہ نہیں آتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ پھر اسی طرح سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں آتی جو اللہ سے اس کے رشتے کو دور کر سکے۔ پھر قلب کی سلامتی، قلب کی سلامتی 5 چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 1، شرک سے محفوظ ہو، یعنی اس قلب سلیم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ شرک سے محفوظ دل ہو، یہ توحید الہی کے خلاف ہے، کیونکہ شرک کرنا توحید کے خلاف ہے، لہٰذا سلامتی اس وقت ہے جب اندر کوئی شرک نہ ہو، حتیٰ کہ آپ نیکی کریں تو دکھانے کا شوق نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ہے نا، ایک نفس کا شرک بھی ہوتا ہے کہ اچھا مجھے لوگ مانیں، مجھے بڑا سمجھیں، اس کو سمجھیں کہ میری وجہ سے یہ ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم لاکھ توحید کا پرچار کریں لیکن اپنے لفظوں کو خفیہ طور پر باریکی سے جاننے کی کوشش کریں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، بڑا شکر ہے، کیا شکر ہے؟ بچے نے بڑی اعلیٰ کامیابی کی، ہمارا بزنس بڑا چمک گیا، لیکن جس وقت آپ کو کوئی مبارکباد دیتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اپنے جملے ذرا غور کیا کریں۔ ہاں بس شروع سے میرے بچے بہت ذہین تھے، یہ تو ساری رات بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے تو شروع سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ پہلے ہم نے 2 پلاٹ خریدے، پھر ہم نے کہا کہ ہم اتنا بینک بیلنس ادھر لگائیں گے، ہم نے ہم آرگنائز لوگ ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا اس میں اللہ کا شکر کہیں داخل ہو رہا ہے؟ چاہے ہم لاکھ ساتھ بولتے رہیں
یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن وہ جو میں اور میری انا بیچ میں آتی ہے، میرا شرک بیچ میں نفس کا آتا ہے، تو یہ بھی انسان کے قلب سلیم کے خلاف ہے۔ نمبر 2، سنت نبوی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ دل ہو، یعنی چاہے معاشرہ سارا کر رہا ہو لیکن آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے دل کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ دنیا دکھا کے وہ کریں گے۔ پھر امر الہی، اللہ کے حکم کے خلاف جو شہوات اور خواہشات ہیں ان سے دل کو محفوظ کیا جائے کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، چاہے مجھے لاکھ اچھی لگتی ہو۔ پھر ایسی غفلت سے محفوظ دل جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو دل میں کہ جو انسان کو غافل، کیونکہ بعض دفعہ کسی چیز کی محبت ہی اتنی غالب آتی ہے، اتنی آتی ہے، مثلا کچھ لوگوں کو نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے، نہیں اٹھ سکتے نماز کو وہ، تو ایسی غفلت سے بھی محفوظ دل ہے جو اللہ سے بے خبر کر دے۔ پھر اسی طرح تجرید توحید، تدریج الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہو ان سے محفوظ، یعنی ایسی چیز جو توحید کے خلاف ہو یا اللہ کے خلاف ہو، ایسی خواہش اس میں، کیونکہ بعض دفعہ توحید کے خلاف کیا چیز ہوتی ہے، مثلا آپ اپنے بازاروں پہ رش دیکھیں ذرا جا کے، یہ خواہش نفسی ہے کہ وہاں سے میری ایک عقیدت جڑی ہوئی ہے اور میرا ایک بلیف بنا ہوا ہے، اب میں اپنی اس خواہش کے پیچھے چاہے مجھے شرک کر لوں، چاہے میں توحید کے خلاف یہ بات کیوں نہ ہو جائے، میں پھر بھی وہ کروں۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے، لیکن ان 5 امور پر حاوی ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ اور بندے کے درمیان کے حجابات ہیں، اور ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لا تعداد اشخاص پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے ہر بندہ اس امر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط مستقیم کی دعا طلب کرتا رہے، ہمیشہ، یعنی یہ نہ سمجھے اب ہم ہدایت والے ہو گئے کیونکہ قرآن پڑھ لیے، نہیں، ہمیشہ وہ اس چیز کو طلب کرتا رہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے۔ پھر بندہ جس قدر اس دعا کے محتاج ہیں کسی چیز کے نہیں، اور جس قدر یہ دعا بندوں کے لیے مفید ہے اور کوئی دعا کا فائدہ نہیں ہے جتنا اس کا فائدہ ہے، کیونکہ صراط مستقیم بہت سے علوم، بے شمار ارادوں، لا تعداد ظاہری باطنی اعمال اور ترک و اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے، یعنی اس ایک لفظ میں صراط مستقیم میں بے شمار چیزیں شامل ہیں، یعنی بہت سارے کام کرنا اور بہت ساری چیزوں سے بچنا، اور گویا کہ ہم یہ طلب کر رہے ہیں۔ اور اس صراط مستقیم کی تفصیلات بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کیا بات کہی ہے۔ پھر اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم کو پھر قائم کرے گا، اور جنت میں جانے کی راہ یہی صراط مستقیم ہوگی۔ اسی لیے جو دنیا کے پل صراط سے گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ خواہشات کو دبانا، پھر معاشرے میں رائج بدعات سے نکلنا، پھر اپنے آپ کو مستقل وارن کرتے 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 اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، یہ بھی ایک پل صراط پہ چلنا ہے دنیا کے۔ تو جو یہاں چل لیتا ہے، ہر حال میں اللہ کی مان لیتا ہے، تو وہ بھی پل صراط پہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ثابت قدم رہے گا، کیونکہ انسان اپنے اعمال کی روشنی پائے گا۔ کچھ لوگوں کے اعمال کی روشنی اس کے ایک عدن تک جا رہی ہوگی، کچھ کی ہوگی پاؤں کے انگوٹھے سے ٹمٹما رہی ہوگی، کیا دیکھیں گے وہاں پہ، پھر کس طرح چلیں گے؟ اللہ سب کو نصیب کرے روشنی۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم کو پھر قائم کرے گا، اور جنت میں جانے کی راہ یہی صراط مستقیم ہے۔ جو بندے دنیا میں اس سے دور رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں دور رکھے گا، اور جو اس پر قائم رہے دنیا میں وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں قائم اور ثابت قدم رکھے گا۔ جو بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور دنیا میں اس ایمان کے نور سے ان کے قلوب منور اور روشن ہوئے، یہی ایمانی نور ان کے اندر وہاں پوری قوت سے ابھرے گا اور ان کی رہنمائی اور رہبری کرے گا۔ حشر کی ظلمتوں تاریکیوں میں یہ نور ان کے آگے آگے دائیں جانب روشنی ڈالتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا فلڈ لائٹس ہوتی ہیں، جب آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑا سا میچ ہوتا ہے جہاں پہ دور تک روشنی ڈالنی ہوتی ہے، کیونکہ جس کے اعمال کی روشنی جہاں تک گئی، آپ نے جو خیر پہنچائی وہ جہاں جہاں تک گئی، تو وہ روشنی اسی طرح ملٹی پلائی ہوگی۔ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت کی، اور اس وقت تک حفاظت کی جب کہ لوگ انہیں دنیا سے رخصت کر کے واپس لوٹے۔ اسی طرح حفاظت کی جس طرح ان کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان کے ایمان کی حفاظت کی، اور منافقین کا نور اس نے بالکل بجھا دیا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کفر، یہ دیکھیں یہاں لفظ ہے منافقین، یعنی منافقت کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم دیندار ہیں، ویسے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اپنی خواہش کا موقع آ جائے تو وہاں پر اسے غالب کر لینا اور اللہ کے حکم کو سائڈ پہ کر دینا، یعنی موقع پرستی کرنا۔ اللہ بچائے ہمیں اس معاملے سے۔ اور کتنے صحابہ کرام تھے جن کو اپنے اوپر منافقت کا ڈر لگتا تھا، ڈرنا چاہیے اس سے۔
اسی طرح منافقین کا نور ان سے بالکل بجھا دیا، اسی طرح بجھا دیا جس طرح دنیا میں ان کے قلوب اندھے ہو گئے تھے، ان کا نور بجھ گیا تھا۔ جو لوگ گناہ گار ہیں ان کے اعمال اور کردار کو اس صراط مستقیم کی ہر دو جانب کانٹوں کی شکل میں قائم کر دیا، جو ان گناہ گاروں کے دامن پکڑتے اور الجھاتے رہیں گے، اسی طرح الجھائیں گے جس طرح دنیا میں اسی صراط مستقیم پر چلنے سے وہ الجھتے رہتے تھے۔ اس صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح اسی رفتار سے گزارے گا جس رفتار سے بندہ دنیا میں صراط مستقیم پر سے گزرتے تھے، اور جس رفتار سے وہ نیکیاں کیا کرتے تھے وہی رفتار اس دن پل صراط پر ہوگی۔ کوئی جلد سے جلد پار ہو جائے گا، کوئی دیر سے۔ اور پھر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں حوض بنا رکھے ہیں کہ ایمان والے ان سے سیراب ہوں گے، اسی قدر سیراب ہوں گے جس قدر بندے دنیا میں اللہ کی شریعت اور دین اور پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح جو یہاں پہ شریعت پر عمل کرنے سے محروم رہے وہ وہاں حوض سے بھی محروم رہیں گے۔ کتنا ضروری، اور ہم کس طرح ٹلاتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، آج نہیں کل کر لیں گے، نماز ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کتنا کچھ ڈیلے پہ ڈالا ہوا ہے، غزہ روزے رکھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو کر لیں گے۔ اب ہم تمہیں کہتے ہیں یہ آخرت ہے، اس پر تم غور کرو۔ آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، پھر عالم دنیا عالم آخرت کے متعلق اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں ان پہ غور کرو، تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا، اور ایسا علم یقینی تمہیں حاصل ہوگا جس میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ معلوم ہو جائے گا یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت کا عنوان ہے۔ آخرت میں لوگوں کی سعادت اور شقاوت کی منزلیں دنیا میں ایمان و عمل، اعمال صالح اور کردار بد کے لحاظ سے بالکل منزلیں مختلف ہوں گی۔ دنیا کی ہر منزل آخرت کی منزل کا عنوان ہے، اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑی سے بڑی عقوبت و سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس صراط مستقیم سے محروم رہے اور اس سے بہرہ مند نہ ہو سکے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے صراط مستقیم کو کھولا ہوا ہے، سب کے سامنے ہے۔ اسلام کوئی دین مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کل انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، اس لیے صرف مسلمانوں کی نہیں، اپنی نہیں، اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ تمام لوگوں کو اس ظلمات سے نکالا جا سکے۔ ہر شخص انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اس کی خیر خواہی کرنا، اس پر رحم کا معاملہ کرنا کہ کہیں وہ آگ میں نہ چلا جائے، صرف لا علمی کی وجہ سے، اپنی ضد انا کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، یہ فکر کرنا ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے، اور اسی کے لیے علم حاصل کریں اور اسی کے لیے اپنی جانوں کو کھپائیں، کیونکہ مقصد کا تعین ہوگا تو انشاءاللہ منزل بھی آسان ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔